اب اس پس منظر میں سورۃ الکوثر پر آئیے، گویا کہ اس تاریکی کے پس منظر میں سورج طلوع ہو رہا ہے۔ یہ ہے شمس ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراجا منیرا، ان کی شخصیت جو ہے انک لعلی خلق عظیم الصادق المصدوق، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کاف واحد کا صیغہ ہے، خطاب اجماع ہے کہ یہاں خطاب محمد الرسول اللہ سے شخصاً، جیسے سورۃ الضحیٰ شخصی گفتگو ہے اللہ کی اپنے نبی کے ساتھ، بالکل ذاتی پرسنل سرگوشی کے انداز میں۔ سورۃ الانشراح ذاتی بات ہے کہ جو ہو رہی ہے اللہ کی اور رسول کے مابین۔ اسی طریقے سے یہ سورہ مبارکہ یہ بھی بالکل خالص ذاتی سطح پر، آگے جو آئے گی سورۃ النصر وہ بھی بالکل ذاتی سطح پر ہے، خاص معاملہ، لیکن یہ کہ اس کا تعلق پھر بھی پورے معاشرے سے تھا، نظام کے بدلنے سے ہو، وہ آگے آئے گی سورت۔ یہاں تو یہ خالص ذاتی معاملہ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہاں سب سے پہلے تو لفظ کوثر کو سمجھنا ہے، یہ کثیر سے مبالغے کا صیغہ ہے، کثیر سے فعول کی وزن پر، ویسے مبالغے کے بہت سے اوزان ہیں لیکن یہ کہ ایک وزن جو ہے وہ فعول فعل، تو یہ فعل کے وزن پر یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کثرت انتہائی بہتات، اور اس سے مراد ہر خیر، ہر بھلائی، تمام حسنات وہ ہم نے آپ کو نہایت محتاط، نہایت کثرت کے ساتھ عطا کر دیا۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اب اس میں میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ بعد میں ذرا وضاحت بھی کروں گا کہ مولانا اصلاحی صاحب نے تو اس سورہ مبارکہ کا کوئی خاص حق ادا نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ مولانا مودودی صاحب نے واقعہ یہ کہ حق ادا کیا ہے، جس قدر تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو تفاسیر میں اور مختلف اقوال ہیں انہیں جمع کیا ہے باریک بینی کے ساتھ، اس میں بہت محنت یقیناً ان کی لگی ہوگی، جس کے لیے کہ ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو اختلاف ان سے ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو ان کی خدمت ہے اس کی قدر کرنا، اور اس کا اگر کوئی فیض کسی کو پہنچے اس پر شکر کرنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ واجب ہے۔ انہوں نے جو گنتی کی ہے کہ حضور کو کیا کیا خیر اللہ نے عطا فرمائے، اب ایک تو یہ ہے کہ اس کو عام پر جو ہے وہ ملحوظ کیا جائے، اور ایک ہے خاص روایات کے حوالے سے اس کا کیا مفہوم سامنے آتا ہے، تو وہی لغوی بات، اور پھر یہ کہ جو معصور ہے اور منقول ہے مفہوم کوثر کا، یہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی شے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو کثرت سے عطا فرمائی وہ اخلاق حسن، اس لیے کہ دوسری ہی وحی میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کا لوہا جو ہے وہ خود کفار قریش نے مانا الصادق الامین۔ ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا، صاف مانا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر یہ کہ سب سے بڑا خیر نبوت اور رسالت، نبوت رسالت رحمت ہے، اور رحمت للعالمین بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ تو یہ خیر کثیر، یہ خیر جو ہے نبوت اور رحمت، یہ اپنے منطقی انتہا کو پہنچی ہے، اپنے تکمیلی مرتبے کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں۔ اس اعتبار سے یہ دوسرا ہے۔ پھر جو تعلیمات آپ نے کرائے، سب سے بڑی شے توحید، پھر وہ نظام توحید جس کا کہ سیاسی سطح پر اس کا نظام خلافت کا، معاشیات میں اس کا نظام امانت اور کفالت کا، یہ سارا نظام جو دیا یہ سب سے بڑا خیر ہے جس کی ضرورت ہے آج نوع انسانی۔ چنانچہ میں نے اسی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت میں اس پر بحث کی ہے۔ آج کی انسان کو، آج کی انسانیت کو جو انفرادی اخلاق ہیں، شخصی انسان کی انفرادی سیرت و کردار، اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھے جو محمد لے کر آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صداقت، امانت، ایفاء عہد۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں آیت آپ کو سنا چکا، کان صادق الوعد، وعدے کا پورا کرنے والا، جس نے اپنی گردن رکھ دی، چلائیے ابا جان چھری چلائیے، وعدہ کیا تھا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اور پھر گردن ٹکا دی زمین پر، چلائیے چھری اگر آپ پروردگار کا حکم۔ صداقت میں، امانت میں، زہد میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں، حنانا من لدنا وزکاتا وکانا تقیا، یہ حضرت یحییٰ کی شان۔ البتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو تمام ان اخلاق حسنہ کا گلدستہ اپنی شخصیت میں پیش کیا ہے۔ ایک تو جامعیت کبریٰ ہے،
ورنہ تمام انفرادی اقدار جو ہے وہ تو اس سے پہلے مکمل ہو چکی تھی۔ البتہ سب کو متوازن شکل میں جمع کر دینا، زہد بھی ہو اور ادائے حقوق بھی ہو، دنیا میں رہیں بھی اور پھر یہ کہ دنیا سے لو نہ لگے، شادیاں بھی کریں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر اس سے کہیں کوئی کمی نہ آئے۔ یہ ہے اصل میں کہ جو حضور کا ذاتی سطح پر جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے اجتماعی اخلاق اور اجتماعی نظام بھی قائم کیا۔ آج کے انسان کو سب سے بڑی ضرورت اس کی ہے، جب تک نظام عادلانہ نہیں ہے، نظام صحیح نہیں ہے، نظام منصفانہ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نیچے اگر ایک ظالمانہ نظام کے نیچے ایک بڑا نیک شخص زندگی گزار رہا ہے تو اس کی انفرادی نیکی اس ظالمانہ نظام کی تقویت کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ایک نقطہ بیان کیا تھا جنا ہال میں، تو سب لوگوں نے اس کو محسوس کیا، ایک دم چوک سے گئے۔ ظالمانہ نظام ہے، جاگیرداری اور سود خوری اور حرام خوری سے دولت کے انبار جمع کیے ہوئے ہیں۔ اس میں اگر آپ کوئی بڑا اچھا قانون بنا دیں، 12ویں ترمیم بھی لے آئے، اگر چوری کا ڈکیتی کا خاتمہ ہو جائے تو فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ان دولت مندوں کی دولت محفوظ ہو گئی نا، ان حرام خوروں کا جو کچھ دولت کا انبار ہے وہ محفوظ ہوگا۔ تو معلوم ہوا بہترین قانون غلط نظام کے تحت تو در حقیقت اس نظام کو قائم رکھنے اور اس کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل شے نظام، قانون سب سرو کرتا ہے نظام کو، قانون کسی نظام کو چلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اگر نظام ہی غلط ہو تو صحیح ترین قانون بھی در حقیقت ایک نظام غلط نظام کو چلانے کا اور تقویت دینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو سب سے بڑا خیر جو عطا کیا ہے، جس کے بارے میں اقبال کے وہ 2 اشعار بڑے قیمتی ہیں، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ یا خاکش برویا دارزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ وہ خیر جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو اسی سے لوگوں نے کچھ مستعار لیا ہوا ہے، اور یا یہ کہ ابھی اس خیر کے لیے، اس خیر کثیر کی طرف نوع انسانی جو ہے اس کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ پھر آپ کو جو خیر کثیر دیا، رفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کو اتنی بڑی امت دی گئی، ایسے جانثار صحابہ دیے گئے۔ ذرا تقابل کیجئے کہاں موسیٰ کے ساتھی تھے کہ جب کہا گیا کہ جنگ کے لیے میدان میں آؤ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یہ کہہ کیسے؟ اور کہاں محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا، یہ محمد کے ساتھی ہیں۔ ایسے جانثار، ایسے اعوان و انصار، ایسے خلفاء ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ پھر امت، کتنی بڑی امت، کتنے اولیاء اللہ، کتنے صلحاء، کتنے اتقیاء، کیسے کیسے علماء، کیسے کیسے مجددین امت۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ پھر اگرچہ اولاد نرینہ تو نہیں دی، یہ بھی اللہ کی اپنی ہی کوئی حکمت ہے، اس پر کبھی میں نے گفتگو کی بھی ہے لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کی صاحب دادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد آپ کو ملی، حسنی اور حسینی سید کتنی تعداد میں آج دنیا میں موجود، ان میں کیسی کیسی شخصیتیں، حسنین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، پھر بڑے بڑے مجاہدین کبار ان میں اٹھے، حضرت حسن زکیہ اور حضرت زید سے لے کر خود سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، یہ کون تھے؟ انہیں اسی خاندان سادات۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں تک آپ کی اولاد کا تعلق ہے، روحانی اولاد، اور پھر یہ کہ یہ اولاد جو آپ کی بیٹی سے اگرچہ حضرت فاطمہ سے چلی ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی کوئی کمی کا معاملہ نہیں۔ تو یہ تو 5 چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر لفظ کوثر کو اس کے لغوی مفہوم پر رکھا جائے تو یہ 5 مفاہیم ہے۔ اور اب آئیے اس کا ایک مفہوم وہ ہے کہ جو منقول ہے روایات سے، ایک حوض ہے یہ کوثر جو میدان حشر میں ہو، اور جس کے ساقی یہ کوثر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت وہاں پہنچے گی، العطش العطش جب پکار رہے ہوں گے تو صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے سیرابی عطا ہوگی اور حضور ہوں گے ساقی۔ دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جنت کی نہر ہے کوثر، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی نہر کا پانی ہے کہ جو میدان حشر کے اندر اس حوض کے اندر جمع ہوا۔ اس میں مولانا مودودی صاحب نے اپنی اس تفہیم میں بڑی تفصیل سے وہ روایات درج کی ہے، میں صرف چند ان میں سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کوثر کے بارے میں، حضور نے فرمایا ہوا حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت آ کر اترے گی۔ ورد یرد، وارد جو گھاٹ پر اترتا ہے پانی پینے کے لیے، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، میری امت اس گھاٹ پر آ کر شراب۔ بخاری کی روایت ہے انا فرتکم علی الحوض،
اے مسلمانوں میں تم سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا حوض پر، گویا کہ وہاں میں ساقی کا فریضہ سر انجام دوں گا، میں میزبان ہوں گا حوض کوثر پر، اور وہاں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا استقبال کروں گا۔ انا فرطکم، یہ وہی لفظ ہے کہ جو کم سن بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی دعائے جنازہ میں یہ لفظ پڑھا جاتا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا۔ یہ ہم سے آگے جا رہے ہیں، ہم نے جو بھی ان کی خدمت کی ہے پروردگار اس کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت اور بھی ہے، انا فرطکم علی الحوض وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الی حوضی الان، میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا حوض کوثر پر اور وہاں تمہارا استقبال کروں گا، اور پھر میں تمہاری گواہی دوں گا، تم پر گواہ ہوں گا اس حوض کوثر پر، اور خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے اس حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ جیسے ایک موقع پر ہوا کہ ایک نماز کے دوران آپ کا ہاتھ بے ساختہ جو ہے آگے بڑھ گیا، ایک مرتبہ بے ساختہ آپ پیچھے کو ہٹے جیسے کسی شے سے دہشت ہو گئی ہو، خوف ہو۔ جب لوگ صحابہ نے پوچھا حضور کیا یہ اس نماز کا خاصہ ہے، یہ بھی اس کا کوئی جز؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرے سامنے جنت لے آئی گئی تھی اور بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا کوئی خوشہ توڑ لوں تاکہ تمہیں دوں وہ جنت کا میوہ، اور میرے سامنے دوزخ لے آئی گئی اور اس کا بھپکا جو تھا، اس کی حرارت، اس کی وجہ سے مجھے پیچھے ہٹنا تھا۔ تو دنیا میں مشاہدہ کرایا جاتا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ، میں اس وقت بھی اپنے اس حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ البتہ ایک حدیث اور بھی ہے، یہ تو حدیثیں جو ہے بڑی میٹھی میٹھی ہیں، ہم امتی ہیں اللہ کے رسول کے اور ہم پہنچیں گے، ہمیں حضور جو ہے اس حوض سے پلائیں گے، وہ آپ ہمارے ساقی ہوں گے، آپ میزبان ہوں گے، ہم مہمان ہوں گے۔ لیکن یہ کہ ایک اور حدیث سن لیجئے تو شاید یہ ساری خوشی جو ہے ختم ہو جائے۔ امتی سے مراد کیا ہے؟ وہ نہیں کہ جو نسلاً مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، آج کا مسلمان نہیں، حضور کے زمانے کا مسلمان بھی اگر وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو حضور کا امتی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ الفاظ آپ نے یوم عرفہ کا جو خطبہ ہے اس میں ارشاد فرمایا، الا انی فرطکم علی الحوض، لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا، واکاثر بکم، اور میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ اتنی بڑی امت، ایسے بھی تو نبی ہوں گے جن کا امتی ایک دو ہی ہوں گے، صرف کتنے ہوں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے امتی ہوں گے؟ اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی انا وکاثر بکم فلا تسودوا وجہی، تو دیکھنا اس روز میرا منہ کالا نہ کر دینا، میرا چہرہ جو ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے مجھے پشیمانی نہ ہو، میرا چہرہ جو ہے سیاہ نہ، یہ صدمے اور رنج سے جو چہرہ سیاہ ہوتا ہے، جو قرآن مجید میں آیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سے چہرے بہت سے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، تابناک، اور بہت سے چہروں پر سیاہی تھپی ہوئی ہوئی۔ فلا تسودوا وجہی انی مستنقذ اناسا ومستنقذ اناس منی، بہت سے لوگوں کو میں چھڑانے کی کوشش کروں گا فرشتوں سے، وہ پکڑ کر لے جانا چاہیں گے، اور بہت سے لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے، لے جائے جائیں گے، وہ میرے امتی نہیں ہوں گے۔ فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ساتھی تھے، یہ تو میرے اصحاب سے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیقول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، کون کون سی شرارتوں میں حصہ لیا ہے، کیا چیزیں پیدا کی۔ حضور کے زمانے کے کتنے مسلمان ہوں گے جو بعد میں مسلمہ پر ایمان لے آئے، کافر ہو گئے؟ کتنے لوگ ہوں گے جب وہ داخل ہو رہے تھے، جو اگلی صورت ہم پڑھیں گے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ان میں سے کتنے یخرجون من اللہ من دین اللہ افواجا ہو گئے، فوج کے فوج، قبیلے کے قبیلے، پورے کے پورے، یا زکوٰۃ کے منکر ہو کر کافر ہو گئے، اور یا یہ کہ نبی جھوٹے نبیوں کو مان کر کافر ہو گئے۔ تو اے نبی یہ آپ کے امتی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جنہوں نے بھی احدثوا، بدعات ایجاد کی، وہ چیزیں جس کو فرمایا گیا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین کے اندر کوئی چیز نئی بدعت، نئی شے ایجاد کرے گا جو اس میں سے نہیں ہے اصلاً، وہ مردود، اور وہ شے بھی مردود۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس انجام بد سے بچائے کہ ہم تو وہاں پر پہنچے حوض کوثر پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مہمان اور آپ ہمارے میزبان، اور فرشتے ہمیں کھینچ کر لے جائیں، اور حضور بھی پکارتے رہ جائیں میری امت ہے کہاں لے کر جا رہے ہیں،
اور آپ کو جواب ملے کہ نہیں اے نبی آپ کو معلوم نہیں، فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے پیچھے کیا کرتے رہے۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کی بھی نفی ہو جانی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ ہر شے جو ہے بعد میں جو ہوئی ہے وہ حضور کے علم میں ہے، ورنہ تو یہ الفاظ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے۔ جو بھی اللہ بتاتا ہے، جو چیز پہنچانا چاہتا ہے پہنچتی ہے۔ جیسے آپ کی حیات دنیاوی کے دوران بھی جو اللہ علم دیتا تھا آپ کو علم ہو جاتا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا تو اس معاملے میں آپ بشر ہیں، انسان، بات آپ کو معلوم نہیں۔ بعد میں بھی جو چیزیں اللہ اب بھی عالم برزخ میں محمد الرسول اللہ کا جو بھی مقام ہے، جو کچھ اللہ پیش کرتا ہے پہنچاتا ہے، پہنچتی ہے بات۔ لیکن جو اللہ نہیں پہنچاتا حضور کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جان لے، ورنہ یہ الفاظ جو ہے کہ آپ کو نہیں معلوم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اپنے زمانے کے لوگوں کا بھی جو بعد میں حشر ہوا وہ اس حدیث کی روح سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کو بتایا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ آپ کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے لہذا آپ کے صحابی ہیں، بعد میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال یہ ہے حوض کوثر اور وہ نہر کوثر جو حضور کو عطا فرمائی گئی۔ میں بعض روایات میں آتا ہے خاص طور پر کہ اس کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلاک جو یہ بندرگاہ ہے جس سے کہ سن 67 کی جنگ شروع ہوئی تھی، بلاکیٹ کر دیا تھا صدر ناصر نے، تو سن 67 کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ یہ خلیج ایلا کے بالکل ٹپ کے اوپر جا کر بحر احمر جو ہے ریڈ سی اوپر جا کر تقسیم ہو جاتا ہے دو کھاڑیاں، ایک خلیج سویس ہے مغرب کی طرف جا رہی ہے شمال مغرب کی طرف، ایک ہے یہ خلیج عقبہ اور یہ ہے در حقیقت جو کہ شمال مشرق کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے ٹپ پر یہ ایلا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر کہ وہ یہود کا وہ قبیلہ آباد تھا جنہوں نے کہ شریعت کا مذاق اڑایا تھا اور پھر انہیں بندر بنا دیا گیا تھا۔ یہاں سے لے کر عدن تک یعنی کل بحیرہ احمر جو ہے ریڈ سی اس کی لمبائی اس حوض کی لمبائی ہوگی، اور فرمایا آپ نے کہ ایلا سے لے کر جحفہ تک یہ جدے اور رابغ کے درمیان ایک بندرگاہ ہے، اتنی اس کی چوڑائی ہوگی تقریباً نصف۔ اس سے بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کہ شاید یہ بحر احمر جو ہے اسی کو اس حوض کی شکل دے دی جائے، اور اس لیے یہ چیز جڑتی ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے میدان حشر در حقیقت یہی میدان عرفات، ہر سال اسی کا گویا کہ ریہرسل ہوتا ہے، جیسے کفن کی دو چادریں ہماری ہوں گی ویسے ہی دو چادریں لے کر آدمی میدان عرفات کے اندر حاضر ہوتا ہے اور اس کو کھینچ دیا جائے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اس کو کھینچا جائے گا، اسی سے جگہ سے وہ کھینچایا جائے گا اور وہ بن جائے گا میدان حشر۔ اور ظاہر بات ہے کہ پھر اسی حشر میں یہ حوض کوثر ہو سکتا ہے کہ بحر قلزم ہی کو اللہ تعالیٰ اس وقت وہ شکل دے دے، اس کا پانی انتہائی شیریں ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے یا چاندی سے زیادہ سفید، اور اس کا جو پھر حوض کے جو تہ کے اندر کنکر پڑے ہوں گے وہ سچے موتی ہوں گے اور زمرد ہوں گے اور قیمتی پتھر ہوں گے۔ یہ اس حوض کی شان۔ اللہ تعالی ہمیں اس حوض پر پہنچائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہماری وہ جو اس وقت کی تشنگی ہوگی اسے سیرابی عطا فرمائے۔ انا اعطیناک الکوثر، میں نے لفظ کوثر کے ضمن میں دونوں باتیں عرض کر دیں، اس کو لغوی اصل پر رکھیے تو وہ سب کوثر ہے، ساری خیرات و حسنات جو اللہ نے عطا فرمائی، اور ان روایات کی روح سے پھر یہ کوثر ہے۔ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں خود بیت اللہ جو ہے یہی کوثر ہے، اس کے گرد جو ہے پیاسے جمع ہوتے ہیں، حاجی طواف کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک وجدانی قسم کی تعبیر ہے اور اس کے اندر بھی کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب میدان حشر عرفات ہی کو کھینچ کر بنایا جائے گا تو یہ جو کالے پتھروں کا گھر جو ہے اس کی بھی اصل شان اس وقت ظاہر ہوگی۔ یہ بھی تو زمین پر بیت المعمور کی اصل میں علامت ہے، جو ساتویں آسمان پر والبیت المعمور، وہ بیت المعمور کی کا یہ سمبل ہے اس زمین کے اوپر جو مادی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس تعبیر میں بھی کوئی بات حرج بازی نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ سورہ علق میں بھی آخر میں جو الفاظ آئے تھے کہ آپ پرواہ نہ کریں اس مخالف کی، اس ابو جہل کی پرواہ نہ کریں، اپنے رب کے لیے سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائے، ان سے بالکل مستغنی ہو جائیے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان کی مخالفت وقتی طور پر تو آزمائشیں پیدا کرے گی، خود آپ کے لیے بھی اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی، لیکن اس کا کوئی مستقل اثر نہیں ہوگا، آپ کے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔
آپ کا یہ دین جو ہے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے یہ دین غالب ہوگا، اس کو غلبہ حاصل ہوگا، آپ کی امت کے لیے دنیا میں خیرات و برکات کے جو ہے خزانے کھول دیے جائیں گے۔ بس اپنے رب کے لیے نماز۔ اب یہ یہاں پر مراد نماز سے وہ نماز ہے جو حضور کو عطا ہوئی اور جو حضور کی وساطت سے ہمیں عطا، یہ وہ نماز ہے جس کا نظام ہے یہ 5 وقتہ نماز، یہ تو فرض ہے، اور 3 اوقات اور ہیں جن میں نوافل ہے، پھر ہر فرض نماز کے ساتھ بھی فرضوں کے ساتھ اس کے رواتب جن کو کہا جاتا ہے، یہ نظام ہر نماز کی رکعت کی ایک ترتیب ہے، اس کے ارکان ہیں، یہ تمام اس کے اوقات ہیں، ان پابندی، اس کے قوانین، قواعد و ضوابط کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ہے فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر، اور اونٹ جو ہے نہر کیجیے، اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہیے۔ اس دونوں الفاظ کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکالا ہے بعض حضرات نے کہ اس سے مراد خاص طور پر بقرعید کی نماز اور اس کے بعد جو نہر کیا جاتا ہے، آ کر قربانی دی جاتی ہے، تو یہ اس سے مراد ہے، لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ذوقی سی بات ہے، ورنہ جو پس منظر ہے بالکل ابتدائی زمانے کی یہ صورتیں ہیں، اس وقت نہ بقرعید تھی، البتہ یہ چیزیں موجود تھیں، نماز آپ کو دے دی گئی اسی وقت، اور ظاہر بات ہے کہ جب تک آپ مکے میں رہے یقیناً آپ ہر سال حج کرتے رہے، کیسے ممکن ہے کہ آپ حج نہ کریں؟ جب اسی کعبے کا طواف کر رہے تھے جس میں 360 بت تھے، وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے جہاں دائیں بائیں بت رکھے تھے، تو حج کے معاملے میں تو ایسی کوئی شے تھی بھی نہیں۔ مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں، یا جو بھی ان کا باقی رہ گیا تھا، تو ہر سال آپ حج بھی کرتے ہوں گے، اور یقیناً بہت سے اونٹ آپ قربان بھی کرتے ہوں گے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ نہر کیے، جن میں سے 63 اپنے دستے مبارک سے نہر فرمایا، اور بقیہ 37 حضرت علی نے آپ کی طرف سے 100 اونٹ۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ابتدائی دور ہے، یہ صورتیں جب نازل ہو رہی، اس وقت تو حضور کی جو ہے مالی حالت بھی بہت اچھی تھی، حضرت خدیجہ متمول ترین خاتون عرب کی، وہ آپ کے حوالہ عقل میں تھی، اس اعتبار سے یقیناً اس وقت بھی آپ نہر کرتے ہوں گے، اور نہر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں اس دور میں غریبوں کو کھانا کھلانا، گوشت کا بانٹ دینا، وہ یہ در حقیقت ان کے ہاں سخاوت کا سب سے بڑا مظہر۔ فصل لربک وانحر، تو اے نبی آپ کو شکرانے میں وہ سارا خیر کثیر جو آپ کو عطا ہوا ہے، اسی لیے دیکھیے وہ نماز تہجد جب آپ پڑھتے تھے اور اتنی طویل رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، تو لوگوں نے کہا حضور آپ اپنے اوپر اتنا تشدد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پہ تو اول تو کوئی گناہ ہے نہیں، کوئی آپ کے مقام کے اعتبار سے اگر کسی شے کو کہا جائے کہ کوئی فروگزاشت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی کا اعلان کر چکا، تو پھر آپ کیوں مشقت جھیلتے ہیں؟ تو جواب آپ کا کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اپنے رب کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری یہ نماز شکرانے کی نماز ہے، میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے جو مجھے خیر کثیر عطا فرمایا، اب جس درجے کا وہ خیر کثیر ہے اسی درجے کا شکر مجھے اپنی امکانی حد تک ادا کرنا ہے۔ تو فصل لربک وانحر یہاں شکرانے کے طور پر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ اس ابتر کے لفظ کی مجھے وضاحت کرنی ہوگی، شدا شین نون اور حمزہ آتا دشمنی کے لیے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی دشمنی کسی قوم کی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے راستہ جو ہے اپنا بدل لو اور دستکش ہو جاؤ، عدل پر رہو، چاہے تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی انصاف۔ تو یہ شان یہ ہے، اس کے معنی دشمن، ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ ابتر کے معنی کیا ہے؟ با تا را کا مادہ آتا ہے بطر، کسی شے سے کٹ جانا، خاص طور پر ایک درخت ہے اس کی شاخ کٹ گئی، علیحدہ ہو گئی، شاخ بریدہ، ظاہر بات ہے اب اس کے لیے زندگی نہیں ہے، جب تک درخت سے جڑی ہوئی تھی اس کے لیے تر و تازگی تھی، وہ بڑھے گی، اس پر پھل بھی آتا اگر وہ آم کا درخت تھا، اب جب کٹ گئی تو اب وہ سوکھے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی تر و تازگی نہیں ہے، اس کا کوئی شاندار مستقبل نہیں، تو یہ کسی شے سے کٹ جانا، اسی معنی میں قوم سے کٹ جانا، علیحدہ ہو جانا، تنہا رہ جانا، لا تجعلنی فردن، مجھے اکیلا نہ بنا دے، تو یہ جو آتا ہے کہ میں اکیلا نہ رہ جاؤں، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اور پھر جس کا ذکر یا جس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا، جس کے ہاں اولاد نہ ہو، اب نام اس کا کہاں رہے گا، ختم، اولاد نہیں ہے وہ بھی ابتر ہے، گویا کہ اس کا ذکر باقی رکھنے والا کوئی نہیں رہا، اس کا نام نہیں رہے گا دنیا میں، اس لیے کہ اولاد نہیں، خاص طور پر اولاد نرینہ۔
اسی طریقے سے جس جانور کی، جس چوپائے کی دم کٹی ہوئی ہے اسے ابتر کہتے تھے، دم کٹا، اس لیے کہ یہاں بھی کوئی شے کٹی ہوئی ہے اس کے جسم سے۔ تو یہ مختلف الفاظ ہیں، یہ معنی ہے اس لفظ کے ابتر۔ اب اس کو نوٹ کیجئے، حضور کو ابتر کہا قریش، کن کن معنی میں کہا اس کی تفصیل میں ابھی آپ سے سنا رہا ہوں، اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، اے نبی در حقیقت یہ ابتر، بلکہ یہ ابتر ہے، ان شانئک هو الابتر۔ حضور کو ابتر کس کس معنی میں کہا ہے؟ بالکل اوائل میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام شروع کیا ہے تو لوگوں نے کہا بطرا محمد منا، یہ ابن جریر کی روایت ہے، محمد ہم سے کٹ گئے، ہمارا اپنا ایک طریقہ تھا، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری روایات، ہمارا مذہب، ہمارے عقائد، اب محمد ہم سے کٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاخ سوکھ جائے گا۔ یہ اگر جمعیت کے ساتھ رہتے، پوری اپنی قوم کے ساتھ رہتے تو ان کے لیے بھی شاندار مستقبل تھا، اب ان کا مستقبل بہت تاریک۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے واصل بن عطا، یہ شاگردوں میں سے تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ تابعین میں سے ہیں، ان کا شاگرد اور بڑا ذہین شاگرد، لیکن اس نے مسئلہ تقدیر پر، جبر و قدر پر بحثیں شروع کی، تو جب اس طرح کی باتیں اس نے کہی کہ جو اہل سنت کے شایان شان نہیں، تو پھر حضرت حسن بصری نے اسے اپنے درس سے نکال دیا اور کہا کہ اعتزل عنا، یہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، اب اس کا راستہ علیحدہ ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی اعتزل عنا سے اعتزال کا مذہب بنا ہے، اور معتزلہ کہلاتے علیحدہ ہو جانے والے لوگ۔ تو اسی طریقے سے قوم کا پہلا ریئیکشن یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بطرا محمد منا، محمد ہم سے کٹ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ قریش کی بڑی کوئی چوپال کے اندر ان کی بڑی مجلس تھی، اور کعب بن اشرف جو ہے وہ آیا ہوا تھا، یہودی، مدینہ منورہ سے، اس وقت تک تو یثرب تھا، ابھی کہاں مدینہ منورہ، اس وقت تک تو یثرب ایک بستی تھی، اس کا نام یثرب، وہ تو حضور ہجرت فرما کر گئے تو پھر وہ مدینۃ النبی اور المدینۃ المنورہ بنا ہے۔ تو وہاں لوگوں نے کہا، حضور کا ذکر کیا، اس نے پوچھا ہوگا کہ سنا ہے آپ کے ہاں کوئی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو الفاظ نقل کیے ہیں بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، الا تری الی ھذا الصبی المنبتت، دیکھتے نہیں ذرا تم، الا تری، یہ وہی ارایت الذی، یہ ان کے ہاں تعجب کی بات ہوتی تھی، ذرا دیکھو تو، تعجب بھی تحقیر بھی، یہ ہمارا ایک بچہ ہے۔ اب دیکھیے بچہ کہہ رہے ہیں، حضور اس وقت 42-43 سال کے ہوں گے، لیکن یہ انداز حقارت ہے، یہ تحقیر۔ پھر یہ کہ یہ لوگ ہوں گے 60 65 70 کے، یہ بڑے چودھری بیٹھے ہوئے، تو ان کے لیے تو وہ نوجوانی کی جو عمر ہے وہ 42-43 سال، وہ بھی گویا کہ بچہ ہونے کی بات۔ الا تری الی ھذا الصبی المنبتت من قومہ، جو کٹ گئے اپنی قوم سے، یزعم انہ خیر منا، اور سمجھتا یہ کہ یہ ہم سے بہتر ہے، اس کا دین ہمارے دین سے بہتر، اس کا عقیدہ توحید ہمارے عقیدہ شرک سے بہتر، وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَجِيجِ وَأَهْلُ الصَّدَانَةِ وَأَهْلُ السِّقَايَةِ، حالانکہ ہم حاجیوں کا بندوبست کرنے والی قوم ہے، ان کی میزبانی کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں۔ یہ جب الفاظ میں پڑھ رہا تھا آج تو مجھے وہ آیت یاد آئی سورہ توبہ کی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان لانا، یوم آخر پر ایمان لانا اور جہاد کرنا، یہ ہے اصل اعمال۔ یہ حاجیوں کی کوئی خدمت کر لی، پانی پلا دیا، تم نے اس کو بڑی اونچی نیکی سے ہوا ہے۔ تو یہ بھی منبتر اس شخص کو کہیں گے جو کٹ گیا اپنی قوم سے۔ سب سے زیادہ تلخ انداز میں جو بات کہی گئی حضور کے بارے میں، اور ابتر کا لفظ آپ کے بارے میں استعمال ہوا، اور یہ سمجھیے کہ یہ بھی دنات اور پستی کی انتہا تھی۔ حضور کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا جب انتقال، یہ ذرا نافلہ تعلق کے درجے میں نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی صاحبزادیاں اور آپ کو 2 بیٹے، 4 بیٹیاں اللہ نے حضرت خدیجہ کے بطن سے عطا تھا، آپ کی کسی اور زوجہ سے اولاد نہیں، صرف ایک کنیز ماریا قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم، اور وہ مدنی دور کا آخری زمانہ ہے جبکہ آپ کو وہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی کم سنی ہی کے اندر فوت ہو گئی، حضرت ابراہیم۔ تو یہ جو ترتیب ہے حضور کی اولاد میں، سب سے بڑے تھے قاسم، اسی لیے ابو القاسم آپ کی کنیت ہے۔ اس کے بعد حضرت زینب، اس کے بعد عبداللہ، حضرت عبداللہ حضور کے دوسرے بیٹے، اور پھر 3 بیٹیاں ام کلثوم اور فاطمہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم وعنہن، ان سب سے اللہ تعالی راضی ہو۔ یہ آپ کی اولاد ہے۔ پہلے قاسم فوت ہو گئے تو چلیے ایک بیٹا عبداللہ ابھی آپ کے پاس، جس رات ان کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد چرچا ہوا محمد ابتر ہو گئے،
چنانچہ سب سے زیادہ کمینگی کا مظاہرہ جو ہے ابو لہب نے کیا، پڑوسی تھا حضور کا۔ اب بھی آپ جہاں جاتے ہیں تو حضور کا گھر اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ ابو لہب کا گھر جو ہے اس کے اب تو نشان باقی رہ گئے، صرف باقی اب سب ختم ہوا، بڑے بڑے محل بن گئے ہیں ان کے آس پاس، بڑی عمارتیں بن گئی ہیں۔ ابو لہب دوڑا دوڑا گیا ہے اسی شب، ادھر انتقال ہوا ہے اللہ کا، اور وہ دوڑا ہوا گیا، اس نے جا کے خوشخبری دی، بطر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد ابتر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آ کے خوشخبری دے رہا، یہ دنات اور پستی کی انتہا ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اب آگے چل کر سورۃ اللہب اب دور نہیں رہی ہے، شاید اگلے ہی درس میں ہم تینوں صورتیں پڑھیں گے، سورہ کافرون، سورہ لہب اور سورۃ النصر۔ آج جیسے دو پڑھ رہے ہیں، پچھلے درس میں بھی دو صورتیں پڑھی تھی، اگلے درس میں تین صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بدترین انسان، ارذل الخلائق جو تھا حضور کے دشمنوں میں، وہ ابو لہب، قریب ترین عزیز، حضور کا سگا چچا، لیکن یہ کہ بدترین دشمن، اور دشمن بھی دشمن میں فرق ہے۔ خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، نہ ہر مرد نہ ہر زن استو نہ ہر مرد خدا پنج انگوش یکساں نہ کر۔ آپ کے موافقین اور مومنین بھی برابر نہیں تھے، کہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں اس دور کے کوئی عام صاحب، پھر آپ کے دشمن بھی برابر نہیں تھے۔ تو بدترین دشمن یہ ابو لہب ہے، اور اندازہ کیجئے اس کی دنات کا کہ بطر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی، ابتر ہو گئے محمد، معاذ اللہ۔ یہی لفظ کہے تھے پھر عاص ابن وائل سہمی، جو آپ کے دشمنوں میں سے، مخالفین میں سے بہت بڑا چودھری تھا، ان محمد ابتر، اب تو محمد ابتر ہو گئے، ان کی جڑ کٹ گئی، لا ابن لہ یقوم مقامہ بعدہ، ان کا کوئی بیٹا رہا ہی نہیں کہ جو ان کی جگہ، ان کے مقام پر، ان کی جگہ پر کھڑا ہو، جانشین بنے، ان کے مشن کو آگے لے کر چلے۔ فَإِذَا مَاتَ انقطع ذِكْرَهُ، جب محمد اب فوت ہو جائیں گے تو ان کا ذکر بھی منقطع ہو جائے۔ یہ وہ ابتر کا مفہوم جس کا کہ تقابل ہم کریں گے، اِنَّا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ کہہ رہے تھے کہ ذکر منقطع ہو جائے گا، اور سورۃ الانشراح میں اللہ کی طرف سے نوید آئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تو آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا۔ تو یہ ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی آپ ابتر نہیں ہوں گے، آپ کو تو ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا، آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کی مانوی اولاد، آپ کی امت، کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ، صوفیاء، اہل اللہ، اتقیاء، صلحاء، مجددین، علماء، جن کے بارے میں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، وہ سب آپ کی مانوی اولاد۔ پھر آپ کی صاحب دادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد چلے گی، اس کا جو مقام و مرتبہ دنیا میں ہوگا، تو آپ ابتر نہیں ہیں معاذ اللہ۔ جیسے سورہ نون کے شروع میں فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور اسی دنوں کے بعد دیکھ لیں گے کہ کون مجنون تھا، محمد مجنون تھے معاذ اللہ، یا ابو جہل مجنون تھا اور پاگل ہو گیا تھا، اس کی مت ماری گئی تھی۔ فَسَتَنظُرُ وَيَنظُرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، یہ میں بھول رہا ہوں آیت، آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون تھا جو کہ بچل گیا تھا اور جس کی پت ماری گئی تھی۔ اسی طرح یہاں فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ درس تو مکمل ہوا، اب ذرا بعض ضمیمیں ہیں، ان کو چونکہ آئندہ کے درس سے بھی تعلق ہے، اور جیسے میں نے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنے پچھلے درس میں کچھ عرض کیا تھا کہ اگرچہ ان کا بہت اونچا مقام ہے میری نگاہ میں، لیکن وہ سائنٹیفک ریشنلزم، سر سید کی صحبت کی وجہ سے اور ان کے زیر اثر آنے کی وجہ سے کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہو گئے تھے، جو سورہ فیل میں انہوں نے تمام جو مفسرین اور تمام معصور جو تفسیر ہے ان کو چھوڑ کر ایک علیحدہ راہ اختیار کی۔ اسی طرح چند باتیں آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ جو صورتیں اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں سے تقریباً تمام صورتوں کے بارے میں مکی اور مدنی ہونے کا اختلاف موجود ہے، حالانکہ اکثر و بیشتر کے نزدیک، اجماع امت اور اجماع مفسرین کے نزدیک، یہ ساری صورتیں جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں یہ مکی ہیں، لیکن مدنی کی روایات بھی موجود ہیں۔ خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کے بارے میں تو ایک ایسی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ حضرت انس حضور کے خادم خاص رہے مدنی دور میں، اب ظاہر بات ہے وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضور ہمارے مابین تشریف فرما تھے اور کچھ گفتگو ہو رہی تھی، اچانک کچھ آپ کو ایک خاص اونگ کی سی کیفیت آپ پر طاری ہوئی، یعنی آپ نے آنکھیں بند کی اور اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی،
تبسم تھا. آپ نے پوچھا کس بات پر؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ سورہ مبارکہ سنائی. اب یہ روایت اتنی قوی ہے کہ اس کی بنا پر کچھ حضرات کی رائے ہے، اکرمہ اور مجاہد اور قتادہ، اور اس کو امام مسلم نے بھی تسلیم کیا، اور الاتقان میں امام سیوطی نے بھی اسے مدنی صورت قرار دیا. جبکہ حضرت ابن مردویہ سے یہ مروی ہے کہ ابن عباس، عائشہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب کے سب اسے مکی قرار دیتے، اور جمہور مفسرین نے اسے مکی قرار دیا. میں نے خاص طور پر آج بات اس لیے بیان کی ہے کہ ان چھوٹی صورتوں کے بارے میں اکثر و بیشتر کے بارے میں اختلاف ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اصل میں اس میں جو تعویل ہو جاتی ہے، اور بہت سی صورتوں کے بارے میں کہا گیا یہ 2 دفعہ نازل ہوئی. سورہ اخلاص مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی. فلاں سورت مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی. یہ دو دفعہ کے نزول کا مطلب کیا ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ قرآن مجید ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے مصحف کی شکل میں تو موجود تھا ہی نہیں. کسی کچھ صورتیں یاد ہیں، کسی کو کچھ صورتیں یاد ہیں. ابھی پورا قرآن نازل بھی نہیں ہوا. یہ تو یوں سمجھیے کہ مدنی کے دور کے بھی انتہا پر جا کر پورا قرآن بنے گا. تو وہ اتنا چرچا نہیں تھا لوگوں کے مابین. اور وہ صورتیں کہ جو مکی دور میں نازل ہوئی تھی، جب وہ حالات و واقعات ایسے ہوتے تھے مدنی دور میں بھی کہ جن پر ان صورتوں کے مضامین کا انطباق ہوتا تھا، تو حضور اس وقت جب پڑھتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے یہ ابھی نازل ہوئی، حالانکہ وہ اصل میں مکے کے دور میں نازل ہو چکی. لیکن یہ کہ جیسے کہ انطباق ایسا ہو جاتا ہے، وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ سورہ آل عمران میں وہ آیت موجود ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. لیکن جب حضور کا انتقال ہوا ہے اور حضرت عمر پر ایک جذباتی کیفیت طاری ہوئی اور تلوار کھینچ کر آپ بیٹھ گئے کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا. پھر حضرت ابو بکر آئے، سیدھے گئے حجرہ عائشہ. حضرت عائشہ ان کی اپنی صاحبزادی ہے، وہاں تو کوئی حجاب نہیں، پردہ نہیں. حضور کا جسد مبارک وہاں تھا اور چادر پڑی ہوئی تھی اوپر. چادر ہٹائی، بات پیشانی مبارک پر بوسہ دیا. آپ نے وہاں الفاظ بھی کہے کہ اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کہے گا، بس یہ موت تھی جو آ گئی، اب تو حیات ہی حیات اور حیات طیبہ ہے. باہر آ کر اب آپ نے خطبہ دیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو کوئی محمد کو پوجتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا، اور جو کوئی پجاری تھا اللہ کا، پوجنے والا اللہ کو، وہ جان لے کہ اللہ تو زندہ ہے جس پر کبھی موت طاری نہیں. پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. حضرت عمر فرماتے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت اسی وقت نازل. یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ آیات کا جب مضامین کے اعتبار سے انطباق ہوتا تھا مدنی دور کے مختلف واقعات پر، تو صحابہ یہ سمجھ لیتے تھے بات کہ شاید یہ صورت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ وہ صورت مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے. یہ میں نے خاص طور پر آج یہ ضمیمہ اپنے درس کا اس لیے بیان کر دیا ہے کہ اگلے درس میں ایک بڑی اہم بحث آئے گی سورۃ النصر کے زمانہ نزول کے بارے میں. میری رائے چونکہ اس کے بارے میں نے کافی غور و خوض کیا ہے، اور جس رائے پر میرا دل ٹھکا ہے وہ عام جو تفاسیر میں رائے ہے اس سے مختلف ہے. اس لیے میں نے یہ پورا مضمون آج تمہیداً بیان کر دیا کہ خود اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مسند احمد ابن حنبل، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت کے برعکس جمہور مفسرین نے، ان کے نزدیک اس روایت کی روح سے یہ مدنی ہے، لیکن جمہور مفسرین نے اس کو مکی قرار دیا. تو گویا کہ اس میں رائے قائم کرنے کا موقع ہے، امکان ہے، اور انسان جو ہے مضمون کی دلالت کے اعتبار سے مضمون کیا ہے صورت کا کوئی نہ کوئی رائے قائم کر سکتا ہے. اب دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، آج میں نے تذکرہ کیا تھا اور وہ میں نے جیسے کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، اب یہ مصحف کا درس، قرآن مجید کا درس مسلسل اب ختم ہوا چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 2 نہیں تو میکسیمم 3 نشستوں میں ہم پہنچ جائیں گے اختتام تک مصحف کے. تو چند باتیں میں اپنے اس درس میں ریکارڈ کرا رہا ہوں تاکہ کچھ پتہ نہیں دوبارہ پھر یہ کہیں درس جو ہے شروع ہو تو زندگی میں کتنی مہلت ملے، کہاں تک میں پہنچ پاؤں. تو چند باتیں جو ہیں وہ افادہ عام کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ابھی وہ نوٹ ہو جائیں، رجسٹرڈ ہو جائیں اور وہ ریکارڈ. اور چونکہ میں نے اپنی 4 سورسز قرار دی، علامہ اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین ایک سورس ہے، لیکن وہ کوئی مفسرین میں سے ہے ہی نہیں، ایک فکر ہے، ان کا سوچ ہے، تعبیر کی ہے انہوں نے. علامہ اقبال کو میں اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن مانتا ہوں. عظمت قرآن کا جتنا انکشاف اس شخص پر ہوا میرے نزدیک کسی دوسرے شخص پر نہیں.
یہ میرا وہ قول ہے جس کو میں کھلا کہتا ہوں، بغیر بلا خوف تردید کہتا ہوں، لیکن بہرحال مفسر نہیں، میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ۔ اور دوسرا جو ہے وہ شیخین، شیخ الہند، شیخ الاسلام۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن کا ترجمہ، اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی۔ یہ عروۃ الوثقی ہے جس کو میں نے مضبوطی سے تھاما ہے۔ سلف کے ساتھ میرا رشتہ اس حدیث اور اس ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے قائم ہے، اسلاف کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں، یہ العروۃ الوثقی اس کی وضاحت میں کر چکا۔ لیکن استفادہ زیادہ جو میں نے کیا ہے وہ دوسرے دو شعبے ہیں، مولانا فراہی اور ان کے شاگرد مولانا اصطاحی، مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے مانوی جانشین مولانا سید ابو العلا محمود۔ ان میں سے دو حضرات کے ساتھ میری طویل ایسوسیشن رہی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ، مولانا مودودی کے ساتھ، پھر مولانا اصطاحی صاحب کے ساتھ، اس سے بھی طویل۔ اس پہلو سے میں ان دونوں کے مابین جو بھی کوئی ربط اور تعلق ہے یا جہاں جہاں مجھے اختلاف ہوتا ہے میں اس کو خاص طور پر بیان کر دیتا ہوں، وہ کسی قد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ چونکہ میں نے ان سے بہت کچھ فیض حاصل کیا، لہذا جہاں مجھے ان کی کسی رائے سے اختلاف ہے اسے میں نوٹ کروا دیں، تاکہ وہاں میری رائے جو ہے یہ نہ سمجھی جائے کہ میری رائے بھی وہی ہے جو مولانا مودودی کی ہے یا مولانا اصطاحی کی۔ بہرحال اس وقت جو بات مجھے نوٹ کرانی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ میں نے آج کہا تھا کہ تفسیر سورہ کوثر کا جب میں نے تقابلی مطالعہ کیا، مولانا اصطاحی صاحب نے تو کچھ بھی نہیں لکھا اور کوئی اس پر محنت نہیں کی، کوئی حق ادا نہیں۔ مولانا فرائی کی کچھ چیزیں نقل کی، جیسے سورہ فیل میں نقل کی ہیں، اسی طریقے سے سورہ کوثر میں نقل کر دی، لیکن یہ کہ مولانا مودودی نے تفہیم میں واقعہ یہ کہ حق بڑی محنت کی، ساری معلومات جمع کر۔ البتہ ان دونوں میں جو ایک فرق و تفاوت ہے اس کے اعتبار سے دو پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ مجھ سے بہت سے لوگ مشورہ مانگتے ہیں کہ آپ کون سی تفسیر ریکمنڈ کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مولانا مودودی کی تفہیم اگر صرف آپ پڑھتے ہیں تو حواشی جو ہے شیخ الہند کے اور شیخ الاسلام کا ترجمہ اور حواشی وہ ضرور شامل کرتے ہیں۔ تدبر قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اس کو ضرور شامل کریں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دونوں تفسیریں، چاہے تفہیم القرآن ہو چاہے تدبر قرآن ہو، دین کا جو باطنی پہلو ہے، تصوف کی جو چاشنی ہے، اس سے یہ دونوں تفسیریں بالکل خالی ہیں، قائل ہی نہیں۔ جب قائل نہیں تو ادھر ان کی توجہ نہیں ہوئی، ان حقائق پر نگاہ نہیں گئی۔ موتی ہیں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آگے کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ مولانا مودودی کا بھی وہ مزاج نہیں، مولانا اصطاحی صاحب کا بھی وہ مزاج، بلکہ مولانا اصطاحی صاحب زیادہ ہی سخت۔ اس اعتبار سے ان دونوں کی تفسیروں کے اندر یہ پہلو جو ہے، ایک پہلو بہت ہی یوں سمجھیے کہ یعنی نظر انداز ہو گیا ہے، اس پہلو سے وہاں بڑی کمی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حرکی پہلو تفہیم القرآن میں ہے، تدبر قرآن مجید کے اپنے اسالیب، زبان کی بحث، ادب کے حوالے سے، اور نظم القرآن، قرآن کا نظم، سورتوں کا، آیات کا، یہ مولانا اصلاحی صاحب کا خاصہ ہے۔ لیکن دونوں چونکہ اس سے خالی ہے، معنوی اور وہ جو روحانی مباحث ہے، تصوف کے موضوعات ہیں، لہذا اس کو تو شامل کرنا چاہیے ہر صورت، یعنی شیخ الہند کا ترجمہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی۔ باقی ان دونوں کا تفہیم کا اور تدبر کے تقابل میں ایک بات نوٹ کر لیجئے، تفہیم مولانا نے لکھنی شروع کی تھی جبکہ ابھی 40 برس کے بھی نہیں تھے، یہ فروری سن 42 میں لکھنی شروع کی ہے جبکہ 38-39 برس کی عمر تھی، سن 3 میں پیدائش، تکمیل ہوئی ہے جون سن 72 میں، انتقال سن 1979 میں، یعنی یہ ان کی یوں سمجھیے کہ میچورٹی کا دور ہے پورا کا پورا۔ لیکن یہ کہ شروع میں تفہیم بہت مختصر ہے، 7.5 پارے ایک جلد میں آ گئے، حواشی بہت ہی مختصر، کوئی گہرائی نہیں، کوئی تفصیل نہیں، کوئی شدید محنت نہیں۔ البتہ جیسے جیسے آگے بڑھے ہیں جوہر کھلے ہیں، تاریخی پس منظر ہر صورت کا بہت خوبصورت بیان کیا، پھر یہ کہ اقوال جو ہے ہمارے اسلاف کے انہیں جمع کرنے کی بڑی محنت کی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آخری جلد جو ہے میرے نزدیک تفہیم کی آخری جلد سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے برعکس معاملہ اصطاحی صاحب کا ہے، اصطاحی صاحب نے سن 58 میں شروع کی تدبر قرآن جبکہ ان کی عمر اس وقت 54 برس کی تھی، ختم کی ہے سن 1980 میں جبکہ 76 برس کے ہو چکے تھے۔ ان کے ہاں آپ کو یہ نظر آئے گا پہلی جلد ان کا ماسٹر پیس ان کا جو ہے پہلی جلد، اور پہلی جلد جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 10 سال میں لکھی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا ہے کہ وہ جلدی کے اندر اور وہ محنت نہیں کر سکے ہیں، پھر جیسا کہ آخری صورت کی جو آخری پارے کی صورتوں میں آ کر تو مجھے شدید مایوسی ہوئی، جو وہ پہلو ہے مستقل
تصوف کے اور باطنی اور ایمانی حقائق، وہ تو خیر پورے ہی اس تدبر قرآن کے پورے سلسلے کے اندر وہ ڈیفیشنسی ہے، لیکن آخری جلد پر آ کر تو مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے بس تیزی سے مکمل کرنے کا اور اس کے اندر کوئی جو محنت جو ہے اس کا مادہ مجھے نظر نہیں آتا۔ تو یہ میرا تجزیہ ہے ان دونوں کا، میں دونوں سے مستفید ہوتا ہوں، کسی شے میں بھی لکیر کا فقیر نہیں۔ حرکت اقامت دین کی جد و جہد، انقلابی ایک عمل اور اس کا پروسیس، اس کا تاریخی پس منظر، یہ تفہیم کا خاص پہلو ہے۔ اور خدا سے محبت کرو، لو دائی نیبر ایز دائی سیلف، اسی کا عکس ہے کہ اپنے پڑوسی سے بھی ایسے ہی محبت کرو جیسے اپنے آپ سے کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت واقعہ یہ کہ صحیح ہیں، اور اسلام میں بھی یہ چیزیں بتمام و کمال موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تعارف قرآن مجید کراتا ہے بالکل آغاز میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اگرچہ جزا و سزا کے دن کے مالک کا تصور لایا گیا تیسری آیت میں، لیکن وہ بھی بڑے نرم الفاظ میں، جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق۔ باقی جو اس کی شان نمایاں کی گئی ہیں وہ تو وہ قابل تعریف ہستی ہے جس میں تمام محاسن اور کمالات موجود ہیں، اور وہ تمام جہانوں کی پروردگار ہے، پالنہار ہے، محافظ ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے، اور ایک مستقل مزاجی کے ساتھ رواں دواں دریا کے مانند بھی ہے کہ جس میں تسلسل ہوتا ہے۔ اب یہ جو تعارف ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، ظاہر بات ہے کہ یہ کسی خوفناک اور ڈراؤنی ہستی کا تعارف نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ہستی کا تعارف ہے جو خود بھی محبت کرنے والی ہے، ودود ہے، شفیق ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، اور پھر یہ کہ وہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، بلکہ سب سے زیادہ محبت اسی سے کی جائے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو یہ جو ہے، اور محبت کو جس طریقے سے حضور نے پھر بیان کیا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو لو دائی نیبر ایز دائی سیلف، اب اس سے اور آگے کیا بات ہوگی؟ تو در حقیقت یہ اعتراض کرنے کا موقع ملا ہے ہمارے ان تراجم کی وجہ سے کہ ہم نے لفظ ڈر کو بہت نمایاں کیا ہے۔ انذار کا لفظ آتا ہے بہت کثرت سے، انذر، اب اس کا ترجمہ بھی اگر کر دیا جائے ڈراؤ، اب یہ بھی بڑا بھونڈا ترجمہ ہے، میں کم سے کم لفظ جو اس کے لیے استعمال کروں گا غلط تو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ نتائج کے اعتبار سے ڈانڈے مل جاتے ہیں دونوں مفاہیم کے، لیکن یہ کہ بھونڈا ترجمہ ضرور ہے۔ وہاں ہونا چاہیے خبردار کرو، انذار کا مفہوم ہے وارن کرنا۔ اب اگر کوئی شخص اندھا چلا جا رہا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا، آگے سڑک کھدی ہوئی ہے، آپ پکار کر اسے خبردار کرتے دیکھنا بھائی آگے سڑک کھدی ہوئی ہے، میں ڈرانا نہیں ہے در حقیقت۔ انذار جو ہے اس کے معنی خبردار کرنا، وارن کرنا۔ اسی طریقے پر تقوی کا مفہوم ہے بچنا، اتقوا اللہ، بچو اللہ کی ناراضگی سے، بچو اللہ کی معصیت سے۔ یہ تمام لفظ مفہوم کے اندر وہ چیز، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ڈر محاسبہ اخروی کا جو خوف ہے وہ بھی مطلوب شے ہے، لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو جب لفظ ڈر کے عنوان کے تحت ہم لے آئے تو یقیناً اس سے پھر اس کا جو ایک ریزلٹنٹ، جو ایک اثر مترتب ہوا ہے نتیجے کے طور پر، وہ یقیناً وہ ایسا ہے کہ جس پر پھر اعتراض کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اب اس تقوی کے ساتھ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایمانیات جو ہے، ایمان باللہ، اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا تقوی۔ اور ایمان بالآخرہ، اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ انسان کی نگاہ آخرت پر جمی رہے کہ میری منزل وہ ہے، اصل ٹھکانہ وہ ہے، اصل گھر وہ ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ہر وقت دھن یہ انسان کے سر پر سوار رہے کہ کل کے لیے میں نے کیا فراہم کیا ہے۔ اب یہاں بڑے لطیف انداز میں آیا ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ پوری اخروی زندگی کو ایک بہت بڑے کل سے تعبیر کیا گیا، گویا کہ ہماری یہ پوری دنیاوی زندگی، خواہ وہ 80 برس کی ہو، 100 برس کی ہو، یہ ایک آج کے مترادف ہے۔ اور یہی لطیف انداز میں مفہوم ہے اس دعائے معصورہ میں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیداری کے وقت آپ کا ذکر تھا یا آپ کی دعائے مسنونہ تھی، اس کے الفاظ یہ: الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کہ جیسے روزانہ ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح کو اٹھتے ہیں، ایسے ہی ایک بڑی شام آئے گی، وہ شام زندگی ہوگی، اور پھر اس کے بعد ایک صبح آئے گی، اور وہ صبح ہوگی حشر کی، قیامت کی صبح،
جس وقت ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ روزانہ کا ہمارا سونا اور جاگنا در حقیقت ریہرسل ہے اس موت اور بعث بعد الموت کا، کہ اس کے لیے ایک روز ہمارے سامنے نمونہ آ رہا ہے۔ تو جیسے آج میری زندگی کا ایک دن تھا، ایسے ہی میری کل زندگی ایک دن ہے، اور جیسے کل صبح طلوع ہونے والی ہے ہر شخص کو معلوم ہے، اور ہر شخص کو یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ کل کے لیے میرے پاس سامان ہے یا نہیں، کھانے پینے کا سامان۔ اس سے آگے یہ کہ کل سے آگے اگلا ہفتہ بھی ہے، اگلا مہینہ بھی ہے، اگلا سال بھی ہے۔ انسان جو ہے دور اندیش وہی کہلاتا ہے، اور اس کے برعکس ہم کہتے ہیں عاقبت نا اندیش انسان، کہ جو صرف آج کی فکر کر رہا ہے اور کل کی اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اسی کو ذرا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو ذرا ضرب دے لیجئے کہ جو ایک سعادت مند بیٹے کا رویہ ہوتا ہے اپنے والدین کے بارے میں، اسی طریقے سے ضرب دیجئے اس کو ایک بہت بڑی مقدار سے، ویلیو سے، تو یہ ہے آخرت کی فکر کے جو دامنگیر ہو جانی چاہیے اس شخص کو جس کو فی الواقع آخرت پر ایمان ہے۔ وَلْتَنْظُرْ، اب یہاں پہ لفظ نظر جو لایا گیا ہے، دیکھنے کے لیے نہیں، نگاہ رکھنا، ہر وقت نگاہ جمائے رکھے انسان، ہمیشہ یہ دیکھتا رہے، نگاہ اسی بات پر ٹکی رہے کہ میں کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں، وہ کل جو آخرت کی کل ہے، وہ بڑی کل جو ہماری زندگی میں آنے والی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں دنیا کے ساتھ لفظ عاجلہ لایا جاتا ہے، عاجلہ جلدی والی۔ عجلت پسند انسان جو ہے وہ عام محاورے میں بھی کوئی اچھا یعنی آدمی بردبار انسان نہیں سمجھا جاتا، ہر وقت جلدی سوار رہتی ہے۔ بردبار انسان وہ ہے جو سہج پکے سے میٹھا ہو، ہر معاملے کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھاتا ہے، اس کے اندر ایک تدبر ہے، ایک حلم ہے۔ تو دنیا اور حب عاجلہ اور آخرہ اور عاقبہ، یہ لفظ آتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، آخرہ دنیا کے مقابلے میں ہے اور عاجلہ اور عاقبہ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں گے۔ تو یہ در حقیقت وہی کہ جو عام ہمارے محاورے میں بھی آتا ہے کہ وہی شخص دانا سمجھا جاتا ہے جسے کل کی بھی فکر ہو، مستقبل کا بھی خیال ہو، کچھ وہ مستقبل کے لیے پس انداز کر رہا ہو، کچھ آئندہ جو پیش آنے والے مراحل ہیں ان کی بھی اسے فکر آج ہو رہی ہو۔ تو اسی طریقے سے اسی کو ہزار سے اور کروڑ سے ضرب دے لیجئے تو محسوس ہوگا کہ یہ فکر دامنگیر رہنی چاہیے ہر انسان کو اگر اسے واقعتاً آخرت پر ایمان ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، دوبارہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ کی معصیت سے بچو، اللہ کی محرمات سے اجتناب کرو، اللہ کے احکام کو بجا لاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور یہاں لفظ خبیر پر میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو کی ہے، سورہ حدید کی ابتدا میں بھی یہ اس طریقے سے آیا ہے اور سورہ تغابن میں بھی، کہ پہلے بصیر آتا ہے پھر خبیر آتا ہے۔ خبیر میں زیادہ گہرائی ہے، اس لیے کہ باخبر ہونا کسی شے سے، اور خبر کے مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں، بصارت بھی، سماعت بھی، انسان سن کر بھی کسی چیز کو، کوئی معلومات کو حاصل کرتا ہے، دیکھ کر بھی حاصل کرتا ہے۔ مزید برآں یہ جان لیجئے کہ در حقیقت ہماری جو باطنی شخصیت ہے اگر آپ اس کو پیش نظر رکھیں تو یہ تمام ہمارے جو ذرائع اور آلے ہیں یہ تو وہ سینس ڈیٹا ہیں کہ جو فراہم کرتے ہیں ہمارے برین کو۔ اصل میں جو ڈیسائفر کی جاتی ہیں یہ ساری معلومات، اور ان سب کو جو یہ بڑا کمپیوٹر جو لگا ہوا ہے بہت چھوٹا سا ہے، بہت بڑا، یہ بقامت کہتر اور بقیمت بہتر والی بات اس کے اوپر صادق آئے گی کہ یہ بہت بڑا کمپیوٹر ہے جو ہمارے دماغ میں لگا ہوا ہے، یہ جو ہے اس کو اب انٹرپریٹ کرتا ہے، ڈیسائفر کرتا ہے، اور پھر جو نتیجہ نکالتا ہے وہ خبر ہے اصل کہ جو ہماری اصل اندرونی شخصیت کو ان تمام چیزوں سے نتیجتاً جو بات ملی، جو خبر حاصل ہوئی وہ خبر ہے۔ تو خبر میں بصر یا سمع کی نسبت بہت گہرائی ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جان لو کہ اللہ تعالی خوب باخبر ہے ان چیزوں سے جو تم کر رہے ہو۔ اس لیے کہ بصارت میں اگر آپ لفظ بصیر استعمال کریں گے تو وہ صرف کسی عمل کا ظاہر آئے گا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کا ظاہر ہے میں نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کی نیت کیا ہے، ریاکاری ہے، لوگوں پر اپنے زہد اور تقوی اور دینداری کا روب گانٹنا ہے، یا واقعتاً اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، للہیت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ اس بصارت سے متعلق نہیں ہوں گی، اس کا تعلق خبر سے، لہذا یہ تمام چیزیں جو ہے جمع ہو کر سب سے گہرائی جس لفظ میں آتی ہے وہ خبر۔ سورہ تغابن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے آئے گا اللہ کے لیے لفظ بصیر، پھر آخر میں جا کر آئے گا خبیر۔
اور یہی سورہ حدید کے اندر بھی تناسب جو ہے یہی آپ کو ترتیب یہی ملے گی. ان اللہ خبیر بما تعملون. اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک انداز جو ہے تحدید کا ہے، اگرچہ اصولاً اس میں دونوں انداز موجود ہوتے ہیں. اہل ایمان کے لیے اس میں بشارت ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. اب اس سے زیادہ کسی بندہ مومن کے لیے ری ایشورنگ چیز اور کوئی نہیں، اس کے اطمینان، دل دہی کی بات کہ تم نے جو نیکی کا کام کیا، خواہ کسی انسان نے اسے دیکھا یا نہیں دیکھا، لوگوں کی نگاہوں میں آیا یا نہیں آیا، اللہ باخبر ہے، اللہ کے علم میں ہے. تمہاری کوئی قربانی، تمہارا کوئی ایثار، اللہ کے لیے کی گئی تمہاری کوئی محنت، کوئی لمحہ جو تم نے اس کے لیے صرف کیا ہے، وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑی دلجوئی ہے، بڑی تشفی ہے، بڑی حوصلہ افزائی ہے اہل ایمان کے لیے. لیکن اسی میں برعکس جو لوگ ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے اسی میں دھمکی، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے. تم لوگوں کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہو، تم اپنے اوپر لبادے اوڑھ سکتے ہو، تم جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے ان کو اپنے لیے ڈھال بنا سکتے ہو. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اپنے لیے باسپرس سے بچنے کے لیے، لیکن اللہ باخبر ہے تمہاری اصل حقیقت سے. تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر مضمر ہوتی ہیں. لیکن یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، چونکہ اس آیت مبارکہ میں جو سیاق کلام ہے اس کے اعتبار سے ثابت ہو رہا ہے کہ روح سخن منافقین کی طرف ہے، لہذا یہ تنبیہ اور تحدید کا کلمہ ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تیسری آیت جو ہے وہ بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی بالکل واضح ہے. قرآن مجید کا یہ مضمون تو وہ ہے کہ اگرچہ میں اس کو دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن گمان غالب میرا یہ ہے کہ کوئی صفحہ مصحف کا ایسا نہیں ہو سکتا جس میں یہ مضمون نہ آیا. آخرت کی کامیابی، جنت والوں کی کامیابی، دوزخ والے جو ہے ان کی ناکامی، ان کا خسران، ان کی تباہی اور بربادی. تو یہ تو قرآن مجید کا جو اہم ترین مضامین ہے، توحید اور معاد سب سے اہم مضامین. اور تیسرا اس میں ایڈ کیجئے رسالت اور نبوت، یہی اساسات ہے اس دین کی. لہذا یہ کہ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. میں نے یہ چاہا کہ پہلے اس آیت کو، چونکہ اس کا ایک بڑا بالکل واضح اور براہ راست ایک ربط بنتا ہے پہلی آیت سے. ان سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یہ اس غد کی شرح ہے جو کی جا رہی ہے، وہ جو کل آنے والی ہے، جس کو سورہ تغابن میں کہا گیا ذالک یوم التغابن، اور پھر اس کی شرح کی گئی وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اسی طریقے سے اس کی شرح یہاں ہو رہی ہے تیسری آیت میں لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. وہ جو کل آنے والی ہے اس کل کے بارے میں جان لو کہ یہ دو حصوں میں نوع انسانی کو تقسیم ہو جانا ہے، اور وہ برابر نہیں ہوں گے، وہ بہت ہی فرق و تفاوت ہوگا ان کے مابین. جو ان کا انجام جس سے کہ انہیں دوچار ہونا ہے، اس کے فرق و تفاوت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، ہرگز برابر نہیں ہوں گے. جنت والے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے. جان لو قطعی طور پر، یقینی طور پر، حتمی طور پر کہ اصحاب الجنت هم الفائزون، فوز و فلاح اور کامیابی اور کامرانی وہ اصحاب الجنہ کا نصیب بننے والی ہے، وہی ہوں گے کامیاب. میں نے اصل میں ان دونوں آیتوں کو پہلے اس لیے ان کا ترجمہ کر دیا کہ اب جو درمیانی آیت ہے اس کے چونکہ دو مفہوم ہیں. ایک اس کا سرسری مفہوم ہے کہ جو ان دونوں آیتوں کو اگر سامنے رکھیں تو وہ بالکل سیاق و سباق کے اعتبار سے جیسے کہ نگینہ کہیں جڑا ہوا ہو کسی انگوٹھی کے درمیان میں، ایسے ہی ان دو آیتوں کے درمیان یہ نگینہ جڑا ہوا نظر آئے گا. اگرچہ اس کا جو وہ گہرا مفہوم ہے اس کے اعتبار سے بحث ہمیں تفصیلاً بعد میں کرنی ہے، لیکن یہاں اس نگینے کے اعتبار سے اسے پہچان لیجئے کہ اس آیت کا اکثر مفسرین نے جو مفہوم لیا ہے وہ یہی ہے جو اب میں بیان کر رہا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ.
اور مت ہو جانا ان لوگوں کے مانند جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں غافل کر دیا اپنے آپ سے۔ اب یہاں پر اپنے آپ سے غافل کر دینے کا مطلب اکثر و بیشتر مفسرین نے یہ لیا ہے کہ انہیں اپنے حقیقی نفع و نقصان سے بے خبر کر دیا۔ انہیں یہ احساس نہ رہا کہ اصل کامیابی کون سی ہے اور اصل ناکامی کون سی ہے۔ اپنے اصل نفع و نقصان کو پہچانتے تو تقویٰ کی روش اختیار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا، اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ سے پیٹھ موڑ لی، لہذا اللہ نے انہیں اپنے اصل نفع نقصان سے، اپنے اصل خیر و شر سے، اپنے اصل فائدے اور نقصان سے انہیں بے خبر کر دیا۔ ان کی نگاہ وہاں سے ہٹ گئی، اس لیے کہ اصل نفع تو اس میں تھا اللہ کے احکام پر عمل کرتے اور جنت والوں میں سے بنتے، اور اصل نقصان یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، معصیت کی زندگی بسر کی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اصحاب الجحیم میں سے بنا لیا ہے۔ لہذا اس اصل اپنے نفع و نقصان سے بے خبر ہو جانا گویا کہ وہ مراد ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، یعنی اپنے بھلے برے کی جو پہچان تھی، حقیقی بھلے اور برے کی پہچان، وہ ان سے سلب کر لی۔ اور اس میں امام راضی نے ایک مفہوم اور بھی لیا ہے کہ اس سے مراد ہے میدان حشر میں جو بڑے شدائد ہوں گے اور مصائب ہوں گے، وہ دن ایسا ہے جس کے بارے میں کہا گیا سورہ مزمل میں یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے، اس کا جو ہولناک انداز ہے، اس کے جو شدائد ہوں گے اس کے اعتبار سے، جیسے کہ سورہ حج کی پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، اے انسانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ جو قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، ساعہ، جبکہ زلزلہ آئے گا، وہ زلزلہ جو قیامت کا ہے وہ بہت شدید ہے، شیء عظیم۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو تمہیں اپنی ہوش نہ رہے گی۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور لوگوں حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اس کی دہشت ناکی کا یہ عالم ہوگا۔ تو بعض حضرات نے اس مفہوم کو بھی اسی معنی میں لیا ہے کہ وہ میدان حشر ایسا ہوگا جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے تن کا ہوش نہ رہے۔ یہ جو فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، لوگ اپنے تن سے غافل ہو جائیں گے، انہیں اپنے تن کا ہوش نہ رہے گا، یہ مراد ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ سے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اولئک هم الفاسقون، اس آخری ٹکڑے کا ربط اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ جن لوگوں کو اپنے حقیقی نفع و نقصان کا اور اپنے اصل فائدے اور نقصان کا احساس نہ رہے، ظاہر بات ہے کہ کھل کھیلیں گے، پھر یہاں پر رنگ رلیاں کریں گے، عیاشیاں کریں گے، فسق و فجور جو ہے وہ اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ یہ مفہوم تو میں نے عرض کر دیا، یہ وہ مفہوم ہے کہ جو اکثر مفسرین نے لیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس آیہ مبارکہ کا ایک اور مفہوم ہے جو گہرائی میں ذرا اتر کر سامنے آتا ہے، اور اس دور میں جس حکمت دین کی ضرورت ہے، جس کو علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اسلام میں فکر الہیات کی اور اسلامی فکر کی ایک تشکیل جدید جو اس دور میں انسان کی ضرورت ہے، اس کے اعتبار سے اس آیہ مبارکہ کا بڑا اہم مقام ہے، اور اس کے لیے ذرا ہمیں اس پر گہرائی میں اتر کر غور کرنا، اس لیے کہ یہاں اب الفاظ پر اس سیاق و سباق سے بھی ذرا نگاہ ہٹا لیجئے، اور جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے ذرا اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے نکال دیجئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اب الفاظ پر توجہ کیجئے، پوری اسی آیہ مبارکہ کے الفاظ پر، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، نہ ہو جانا ان لوگوں کے مانند جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، تو اللہ نے بھلا دیا انہیں اپنا آپ۔ اب یہاں پر لفظ انفسہم جو ہے یہ اصل میں کانٹے کا لفظ ہے، اہم ترین لفظ ہے، یہ بنیادی لفظ ہے کہ اس پر توجہ کریں گے تو پھر اس کی گہرائیوں میں انسان جو ہے وہ جھانک سکے گا۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ میں آج جائزہ لے رہا تھا، 301 مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، اور اتنے مختلف اس کے مفاہیم ہیں، اتنے مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے 4 تو میں یہیں آپ کو اس وقت گنواؤں گا، اور سب سے اہم جو اس کا استعمال ہوا ہے، جس کے لیے کہ بڑی تعویل کی ضرورت ہے، وہ خود اللہ کے لیے اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے۔ چنانچہ 2 جگہ فرمایا گیا ہے سورہ آل عمران میں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ایک جگہ
وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یہ آیت نمبر 28، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے اپنے آپ سے۔ اللہ کے لیے لفظ نفس آ رہا ہے، اللہ اپنے سے ڈرا رہا ہے، اپنی پکڑ سے، اپنی سزا سے، اپنی عقوبت سے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 28 سورہ آل عمران۔ اسی سورہ مبارکہ کی ایک ہی آیت کے بعد آیت نمبر 30 ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنے سے۔ یہاں نفسہو کا لفظ جو آ رہا ہے اللہ کی ذات کے لیے آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے 2 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے ذات باری تعالیٰ پر اطلاق کے ساتھ سورہ انعام میں۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دی۔ اب یہاں نفس کا لفظ اللہ کی ذات کے لیے آ رہا ہے، اور دوسری جگہ آیت کی یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دی۔ ظاہر بات ہے کہ اس لفظ سے یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کی ذات تو نہ تو اس کا کوئی تجزیہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے اجزاء ہیں، نہ اس کے لیے نفس کا اس معنی میں ہم کوئی تصور کر سکتے ہیں جیسے ہم اپنے نفس کے لیے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ نفس جو ہے جان کے معنی میں اگر آئے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ اس معنی میں مستعمل نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مفہوم اس لفظ کا ہے ذات، کوئی ہستی، بس اجمالاً اس کی ذات کے لیے اس لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے۔ دوسرا لفظ، اس لفظ کے دوسرا مفہوم جو بہت کثرت سے آیا ہے قرآن مجید میں، وہ ہے جان، اس لیے کہ فرمایا گیا کہ جب فرشتے جان نکالیں گے تو اس کے لیے الفاظ آئے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان۔ اب ظاہر بات ہے کہ جسم میں سے جان کھینچی جاتی ہے، فرشتہ جو ہے کھینچتا ہے، نزع کے معنی کھینچنا، تو یہ جو حالت نزع طاری ہوتی ہے، تو جب فرشتہ کہتا ہے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، تو یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ جان ہے۔ اب یہاں جسم رہ گیا، یہیں پر جسد بے جان رہ گیا ہے، فرشتہ جس چیز کو لے کر گیا ہے وہ اس کی جان ہے۔ تیسرا اطلاق اس کا اور بھی لطیف ہے، اب اس کو اب نہیں کہہ سکتے کہ اس کو شعور کے لفظ سے تعبیر کریں، اس لیے کہ سورہ زمر میں فرمایا گیا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے نفس کو موت کے وقت، اور جب موت کا وقت نہیں آیا ہوتا تو نیند کے وقت۔ اب نیند کے وقت ظاہر بات ہے کہ جان جسم سے نہیں نکلتی، جان تو موجود ہے، آدمی سو رہا ہے، کوئی حیوان سو رہا ہے تو بے جان نہیں ہے، مردہ نہیں ہے، جان اس میں ہے۔ یہاں اس لفظ جو آیا ہے دوسری مرتبہ واللتی لم تمت فی منامہا، تو یہ جو حالت نیند میں جو چیز سلب کی گئی ہے، جو چیز کھینچ لی گئی ہے، جس چیز کو اللہ نے اپنے قبضے میں لے لیا، وہ انسان کا شعور ہے۔ تو شعور کے لیے بھی اس لفظ نفس کا اطلاق ہے۔ اور چوتھا اس کا جو سب سے زیادہ کثیر الاستعمال لفظ ہے وہ انسان کا وجود کلی، اس میں اس کی روح بھی آ گئی، اس کی جان بھی آ گئی، اس کا وجود بھی آ گیا، اس کا نفس امارہ بھی آ گیا، اس کے اندر اس کا ضمیر بھی آ گیا، اس کے قلب میں جو کچھ ودیت شدہ فیکلٹیز ہیں، لطائف ہیں، وہ بھی آ گئے۔ تو بحثیت مجموعی پورے انسان پر، اس کی حقیقت پر اس لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے۔ تو یہ میں نے 4 استعمالات آپ کے سامنے رکھے جن میں اہم ترین ہے خود اللہ کی ذات پر اس لفظ کا استعمال۔ ان چاروں کو ذہن میں جب رکھیے گا تو نفس کا مفہوم آئے گا۔ ایک اور لفظ بھی اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ نفس کے ساتھ ہی ایک لفظ نفس آتا ہے، فے کے زبر کے ساتھ، اور یہ عجیب بات ہے، جیسے روح اور ریح حروف اصلی ایک ہی ہے، ریح ہوا اور روح، اس روح کے بارے میں تو بڑی طویل بحثیں جو ہے ہم مختلف اوقات میں کرتے رہے ہیں، اور مسجد میں جمعے کے خطابات میں ان دنوں یہی مضمون جو ہے 3-4 جمعوں سے زیر بحث چلا آ رہا ہے۔ روح اور ریح میں جو تعلق ہے وہی نفس اور نفس میں ہے۔ نفس اس سانس کو کہتے ہیں جو آتا ہے اور جاتا ہے، ہوا اندر داخل ہوتی ہے پھیپڑوں میں اور پھر باہر نکلتی ہے، نفس ہے۔ نفس کی جمع انفاس آتا ہے، جو صوفیہ کے ہاں پاس انفاس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جو ہے انسان اس کی عادت ڈالے کہ کوئی سانس بھی غفلت میں نہ نکلے۔ جیسے کہ وہ شیخ سعدی نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے کہ ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو صفائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ پس بر ہر نفس 2 شکر واجب است، پس ثابت ہوا کہ ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا واجب ہے، کہ ایک مرتبہ سانس اندر گیا، آکسیجن اندر گئی اور وہ آپ کے لیے انرجی کا ذریعہ بنی، آپ کی قوت کا ذریعہ بنی، اور دوسری مرتبہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور کچھ چیزیں لے کر باہر آ گئی تو وہ تنقیہ اور جسم کی صفائی کا ذریعہ بنی۔
پس بر ہر نفس تو شکر واجب است۔ تو نفس اور نفس اور روح اور ریح حروف اصلی ایک ہی ہیں، جو تعلق ان میں ہے وہی ان کے مابین بھی موجود ہے۔ اب یہ نفس جو ہے اس تمام استعمالات کو سامنے رکھیے تو اس سے مراد جو نکلے گی وہ یہ ہے انسان کی اصل حقیقت۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی اصل حقیقت سے، اپنی اصل ذات سے غافل کر دیتا ہے۔ اس کے سامنے اپنا جسم تو ہے، اس کے تقاضے تو ہیں، اسے احساس ہے کہ پیٹ کھانے کو مانگ رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، ہنگر پینز ہو رہے ہیں، اسے احساس ہے کہ سردی ہے، مجھے کوئی گرم کپڑا جو ہے استعمال کرنا چاہیے، اوڑھ لینا چاہیے، اسے اپنے جسم کے تقاضوں کا پورا احساس ہے۔ لیکن جو اس کی اصل حقیقت ہے، جو اصل انسان اس میں مضمر ہے، جو اس کا حقیقی وجود ہے، جس کی بنا پر وہ اشرف المخلوقات ہے، جس کی بنا پر اس کا یہ مقام